اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ بدھ کے دن کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 2 منٹ کے اندر اندر دولت ہی دولت ہاتھوں میں ہوگی، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ بدھ کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو دن ہے وہ بدھ کا ہے۔
بدھ کے دن آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ ناظرین اب میں آپ تمام لوگوں کو بدھ کے دن کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کبھی ایسا بھی ہوا زندگی میں کہ بیماریوں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ تو ناظرین اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دو چار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ منعم سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبہ کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ منعم کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ وحدہ لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے، اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے، اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے۔
یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دعا اور قبولیت کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ محبت کا ہی دور ہوتا ہے۔ پھر عطا ہو جائے یا قبولیت کی منزل پر جاری سفر کی طوالت کو بڑھا دیا جائے، محبت کا قائم رہنا ہی یقین کامل کہلاتا ہے۔ ایمان اور اعتقاد کا اندازہ دعا کی قبولیت سے نہیں بلکہ دعا کے قبول نہ ہونے سے لگایا جاتا ہے۔ لینے والے کی محبت دینے والے کی عطا سے مشروط ہے، تو اسی لیے ہمیں اپنے رب سے دعا گو رہنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ پس اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ جب کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔
ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے تیری اطاعت کی اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے جنگ کی۔ اے اللہ، میں تیرے گمراہ کرنے سے تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو ہی زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اور سب جن و انس مر جائیں گے۔ ناظرین، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، 2 سے 5 منٹ نکال لینا، اور اپنی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بالکل بے سکونی ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، میرے دوستو، پیسہ زندگی میں نہ ہو تو انسان کو اپنی زندگی میں بالکل مزہ نہیں آتا، بلکہ ویران سی زندگی بن جاتی ہے۔ پیسہ اتنی ضرورت بن چکا ہے کہ پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو جو مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں، بدھ کے دن کا، میری تمام بہنیں جو ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقع میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنا بدھ والے دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر، تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح کو پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور سب سے پہلے ایک پوری تسبیح 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، جو ترتیب بتا رہا ہوں، تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔
اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو اگر ہر بدھ کے دن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر ہر بدھ نہیں کر سکتے تو ایک بدھ کو بھی یہ عمل کافی ہے، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔